دجال کا فتنہ امت مسلمان کے لیے سب سے عظیم فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہ فتنہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک آنے والے فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ دجال کے مطابق ہم مسلمانوں کے پاس جو معتبر ترین ذرائع ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہیں۔ حدیث کے کتابوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے دجال کے مخصوص سواری کے مطابق روایت کی گئی ہے، جس کا مجموعی یہ ہے کہ دجال ایک چمکدار گدے پر سوار ہو کر نکلے گا، جس کی دونوں کانوں کے درمیان مفاصلہ 40 ہاتھوں کے برابر ہوگا۔ دجال اس گدے پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہوگا جیسے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک دم ندی میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب لوگوں کی ایمانی حالت بہت کمزور ہو چکی ہوگی۔ دجال دنیا میں 40 دن گھومے پھرے گا اور ان 40 دنوں میں ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن ایک مہینے کے برابر، جبکہ ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ بقایا ایام معمول کے مطابق ہوں گے۔ دجال کے لیے زمین سمیٹ دی جائے گی، یعنی وہ بہت تیز رفتار سے سفر کرے گا اور سورج کے غروب ہونے کے مقام پر اس سے پہلے پہنچ جایا کرے گا۔ سمندر کے پانی اس کے ٹخنوں تک پہنچے گا۔ دجال کے پاس 70,000 کی فوج ہوگی، جس کے اوپر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ ابو المراق کے ٹھیلے پر آ کر ٹھہر جائے گا۔ پھر وہ ایسی بلند آواز دے کر سب کو بلائے گا کہ اس کو زمین و آسمان کے درمیان سارے مخلوق سن لے گی۔ پھر دجال ان سب لوگوں سے کہے گا کہ تم لوگ میری عبادت کرو، میں تمہارا خدا ہوں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہو کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا، بھلا وہ رب جو دوسروں کو آنکھیں دیتا ہے وہ خود کیسے بینائی سے محروم رہ سکتا ہے، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں جگہوں کی حفاظت خود فرشتوں کے ذریعے فرمائے گا۔ دجال جب وہاں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو فرشتے اس کا رخ پھیر دیں گے۔ ان حدیث کی بنیاد پر یہودی خاص طور پر گدے کی تعظیم کرتے ہیں اور وہ اپنی خفیہ عبادتوں میں گدے کو ضرور شامل کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عبادت کے دن خفیہ طور پر یہودی ایک گدے کو اٹھا کر بیت المقدس لے جاتے ہیں، جہاں مختلف رسم و رواج کے مطابق اس گدے کو سجایا جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ خروج دجال کا وقت اب زیادہ دور نہیں۔ بلا شبہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس وقت انسانیت دجال اور دجال کی قوتوں کی فتنے عظیم کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ لہذا دجال کی قوتوں سے آگاہی رکھ کر ہی ہم اپنی نسلوں اور اپنی ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اور ہمارے آنے والی سب نسلوں کو دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔